اگر کہیں ایران اور امریکہ کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو امریکہ کی صف میں بیٹھ کر ایران کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن کی چھوٹی سطح ہو یا بڑی سطح ہو، مسلمانوں کے خلاف ہوں گے اور کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کے ہم نوا بنیں گے۔ یہ خوارج کی نبی علیہ السلام نے صفت بیان کی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی نمازیں اس قدر ہوں گی کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان بن جائے گا، اور ان کی تلاوت اس قدر ہوگی کہ وہ تلاوت آپ سن کر اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ ہماری تلاوت کم ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سلسلہ چلتا چلتا آخری زمانے میں میری امت کے نوجوانوں تک پہنچے گا، چونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں یہ بالکل تجربہ کار نہیں ہوتے، اور بالخصوص وہ نوجوان جو بڑے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، وہ بوڑھے ہو کر بھی بڑے نہیں ہوتے، ان کے ذہنی استعداد چھوٹی رہ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں نوجوان ہوں گے جو جملے تو خیر کے بولیں گے لیکن ان کے پیچھے خیر ہوگی نہیں۔ جملہ خیر کا بول رہے ہوں گے لیکن پیچھے خیر نہیں ہوگی، اور میری امت کی ہلاکت جو ہے ایسے ہی نوجوانوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ خوارج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں ساری بات کا، کہ یہ نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ بے ادب ہوں گے، ادب اور احترام نہیں ہوگا ان میں۔ یہی جو خوارج ہیں، انہی خوارج سے پھر ناس بھی نکلے ہیں۔ خوارج نے چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور قرآن کی آیات پڑھتے ضرور ہیں لیکن سمجھتے اپنی مرضی سے ہیں۔ یہ وہ تشریحات جو صحابہ کرتے تھے وہ تشریحات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بھی جو گروہ آج کل چلتا ہے جو کہتا ہے کہ قرآن خود پڑھو، کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی خوارج کی باقیات ہیں کہ جب ہر بندہ خود پڑھے گا اور اس آیت کے 10 مطلب نکل رہے ہوں گے تو ایک بندہ ایک مطلب اٹھائے گا بغیر علم کے، اور دوسرا بندہ دوسرا مطلب، اور تیسرا بندہ تیسرا مطلب، تو جتنے افراد پڑھیں گے اتنی سوچ بنے گی۔ اسلام کا اصل ہدف جو ہوگا وہ بہرحال ان کے راہ راست سے، وہ ہدف کے اعتبار سے ہٹ جائیں گے۔ تو خوارج کا بھی یہی طریقہ تھا۔ خوارج نے قرآن کریم کی آیات جو کافروں کے متعلق تھیں وہ آیات صحابہ پر فٹ کر دی،